اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما انعم وله الشکر علی ما رحم ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ایام عزا پر جو خدا نے ہمیں نصیب کیے اور عزاداری کی اس توفیق سے ہمیں بہرمند فرمایا، ہمیں ناصران ابا عبداللہ الحسین میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا کی۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم نصرت ابا عبداللہ الحسین کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، کیونکہ یہی وہ کوشش ہے جو ہمیں نجات کے راستے پر لے جا سکتی ہے، اور اس کوشش کے بغیر نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے۔ ابھی تک ہم نصرت علمی ابا عبداللہ الحسین کے حوالے سے گفتگو کرتے آئے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو شیوہ تربیت ہمیں دکھایا سکھایا، جناب زہرا نے جو تربیت کا طریقہ سکھایا، اور کس طریقے سے انہوں نے ناصران ابا عبداللہ الحسین کو تیار کیا، مہیا کیا، اور کس طریقے سے وہ خود امام علیہ السلام کی نصرت کرتے رہے، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، ہر طریقے سے اپنے تمام تر وجود کے ساتھ انہوں نے ابا عبداللہ الحسین کی نصرت کی، پیغام سید الشہداء کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ اور آج اگر یہ ایک دنیا، ایک عالم جو ہے وہ ابا عبداللہ الحسین کے غم میں اشک بہا رہا ہے، تو اس کے پیچھے جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم اور تمام جو اہل بیت حرم تھے، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی گریہ وزاری، ان کی مجالس، ان کی محنت، یہ سب چیزیں اس کے پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ابا عبداللہ الحسین کی مظلومیت اور ان کے دشمنوں کا ظلم سامنے آیا ہے۔ آغاز مجلس میں، پہلی مجلس جو تھی، اس میں نے آپ کو اس مطلب کی طرف متوجہ کیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے دو کام کیے ہیں۔ ایک، انہوں نے کربلا کے احیاء کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، اور ہمیں متوجہ کیا ہے کہ کربلا کو بھولنا نہیں ہے، امام کی زیارت کے لیے جانا، امام کو یاد رکھنا، امام کو اگر آپ ہمیشہ نہیں جا سکتے، بار بار نہیں جا سکتے، کم از کم ڈیلی بیسس پہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ ڈیلی بیسس پہ زیارت عاشورہ بھی مکمل نہیں پڑھ سکتے تو اپنے گھر کی چھت پہ جا کے ایک دفعہ السلام علیک یا ابا عبداللہ ضرور کہیں۔ بھولنا نہیں ہے حسین کو، حسین سے دوری آپ نے نہیں بنانی، حسین کے قرب کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ابا عبداللہ الحسین وہ کڑی ہیں جو ہمیں ظہور مہدی سے ملانے والی ہیں۔ آج جو میری بحث ہے وہ ہے نصرت عملی ابا عبداللہ الحسین، کہ آپ کس طریقے سے، جناب زینب نے جو کام کیے وہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کر دیے، میں اور آپ کس طریقے سے نصرت عملی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہو سکتے ہیں، بہت بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گی۔ نجف میں علماء اعظام بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جن کے 6 بیٹے تھے، اور 6 کے 6 بیٹے انہوں نے سامرہ میں وہاں پہ جنگ کی حالت میں شہید ہوئے۔ جب ان کے 6ٹھے بیٹے کی لاش پہنچی اور جنازہ دفنایا جانے لگا، جب جنازے کو دفن کر دیا گیا، تو سب جانتے ہیں، دیکھا ہے اکثر آپ لوگوں نے، عرب کی جو فلمیں بنائی جاتی ہیں یا عرب کا جو اس کی جو ثقافت ہے، ان کا جو کلچر ہے،
کہ عرب میں جب شادی ہوتی ہے یا کسی چیز کی خوشی منائی جاتی ہے تو خواتین ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہیں جو خوشی کی علامت ہے، شادی کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ دفن ہو گیا تو اس خاتون نے وہی آواز نکالی جو خوشی کے اوپر نکالی جاتی۔ علماء اعظام سوچنے لگے شاید خاتون ذہنی طور پر علیل ہو گئی ہیں، بیمار ہو گئی ہیں۔ حتمی سی بات ہے، ایک بیٹے کی شہادت ماں کی کمر توڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ بیوی تو 6 بیٹے دے چکی ہیں اور اب 6ٹھے بیٹے کی لاش انہوں نے دفنائی اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ حق ہے ان کا کہ یہ اپنی دماغی حالت ان کی تغیر پیدا کر لے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو خاتون کہتی نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح و سالم ہوں اور میری دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو پھر آپ یہ عمل کیوں کر رہی ہیں؟ یہ کام تو شادیوں پہ، خوشیوں پر کیا جاتا ہے اور آپ اپنے بیٹے کی شہادت پہ کر رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں آج میں بہت خوش ہوں۔ خوشی کا مقام ہے۔ فرماتی ہاں آج میں خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ آج میں کنیزان جناب زینب سلام اللہ علیہا میں اپنا نام لکھوا سکی ہوں۔ کیوں؟ فرماتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے نصرت ابا عبداللہ الحسین میں اپنے دونوں بیٹے قربان کیے تھے۔ ان کے اگر زیادہ بیٹے ہوتے تو وہ زیادہ قربان کرتی، لیکن چونکہ ان کے 2 بیٹے تھے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹے ابا عبداللہ الحسین کی نصرت میں قربان کر دی۔ میرے 6 بیٹے تھے اور آج میں 6 کے 6 اپنے امام وقت کی نصرت میں قربان کر چکی ہوں۔ آج میں خوشی سے سرشار ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی کہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چل سکوں، میں وہ سٹیپ اٹھا سکی، میں وہ کامیاب ہو سکی، میں نے وہ کام کیا جو میری بیوی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا تھا، وہ کام کرنے میں کامیاب ہوئی۔ نصرت عملی کا انداز ہے، ایک اظہار ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دے دے، اپنی اولادوں کو صرف قتل ہونے کے لیے دے دے تبھی نصرت عملی ہوگی۔ نہیں، ہماری زندگیوں میں بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو نصرت عملی کا سبب بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ابلیس جا رہا ہے 5 گدھوں کو لے کر جو ایک دوسرے سے باندھے ہوئے تھے، اور ان 5 گدھوں کے اوپر بہت سا سامان لادا ہوا تھا، لیکن سامان چونکہ باندھا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ ابلیس کو پہچان گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ابلیس ہو؟ تو کہنے لگا ہاں میں ابلیس ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامان کیسا ہے؟ گدھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ یہ جو گدھے ہیں ان پر جو بوجھ ہے وہ میں لے کر جا رہا ہوں ان کے مالکوں کی تلاش میں، اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ میں ان کے مالکوں کے سپرد کر دوں گا، اور یہی میرا کام ہے فی الحال، گدھوں کو لے کے میں مالکوں کی تلاش میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ ان گدھوں میں کیا ہے، کیا لادا ہوا ہے آپ نے ان کے کندھوں پر، اور ان کے مالک کون ہیں جن کی تلاش میں آپ نکلے ہوئے ہیں؟ بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ ہم جو اپنی زندگی میں بعض اوقات کچھ کاموں کو چھوٹا کچھ کو بڑا سمجھتے ہیں، دین اسلام وہ دین ہے جس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی چیز اہم ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی غرض کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم کو ہمارے دلوں سے غرض ہے۔ ہمارے اعمال سے اگر ہم بہت بڑا عمل کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت خالص نہیں ہے تو اس بڑے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں لیکن ہماری نیت بالکل پیور ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، ہمارا وہی عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ جب سوال کرتے ہیں تو ابلیس بتاتا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ جو پہلا گدھا آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہلے گدھے کے اوپر میں نے ظلم کو لادا ہوا ہے، اور اس ظلم کا خریدار کون ہے؟ سلاطین، صاحبان ثروت، امیر لوگ، جسے ہم کہتے ہیں الیٹ کلاس، نے کلاسز بنا لی نا۔ ایک پہلا زمانہ تھا ہم کہتے تھے
کہ یہ نیچ ہے، یہ اونچی ذات ہے، نیچی ذات ہے، جیسے ہندوؤں میں ہے برہمن ہے، اچھوت ہے. ہم جب ماڈرن ہو گئے تو ہم نے اس کو انگلش کے نام دے دیے، ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوئر کلاس. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرنزم ہے یہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج کی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جب ہم نے آج بھی وہی طبقاتی نظام قائم رکھا ہے تو ہم میں اور عرب جاہلیت میں اور ہندو جاہلوں میں کوئی فرق قائم نہیں ہو جاتا. جس طرح انہوں نے کسی کو اچھوت اور کسی کو برہمن اور کسی کو کیا بنا دیا، ہم نے بھی کسی کو ایلیٹ کلاس بنا دیا، کسی کو مڈل کلاس بنا دیا، کسی کو لوئر کلاس بنا دیا، اسٹیٹس ہم نے بنا دیے. اور ان میں جو سلاطین ہیں، جو امیر ہیں، جو صاحبان ثروت ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو کرسیوں پر براجمان ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں. سب نہیں کرتے، لیکن ان میں اکثریت ہے جو ظلم کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ شیطان کہتا ہے اے عیسیٰ میں یہ بیچنے جا رہا ہوں، اس کے خریدار سلاطین و عہدیداران ہیں، لیکن ہر سلطان اس کو نہیں خریدتا، لیکن زیادہ تر اس کو خرید لیتے ہیں. کون سے سلطان ہیں جو نہیں خریدتے؟ سب سے پہلا سلطان ہمارے پاس ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، معصوم ہیں، امیر المومنین وہ معصوم ہیں. یعنی ہم اگر ان کی ذات میں دیکھیں، کیونکہ شرح ابن ابی الحدید میں ابن ابی الحدید کہتے ہیں، جب حضرت جناب ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا. ابن ابی الحدید میرے سننے والے جانتے ہیں کہ ابن ابی الحدید اہل سنت عالم ہیں اور بہت محقق، بہت بڑے محقق، بہت بڑے مفسر ہیں. جب انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا مولا علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں علی کو یہ سمجھا کہ میں علی کو نہیں سمجھا. کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ علی میں ضدیں جمع ہیں. کیسی ضدیں جمع ہیں؟ کہا کہ علی حاکم بھی ہے، ٹھیک ہے، حاکم عموماً ظالم ہوا کرتے ہیں، حاکم عموماً ظلم کرنے والے ہوا کرتے ہیں، لیکن علی وہ حاکم ہے جس کے اندر فقر موجود ہے، جس کے اندر قناعت موجود ہے، جو ایسا حاکم ہے جو ظلم نہیں کرتا، حاکم بھی ہے اور اس میں فقر بھی موجود ہے. علی وہ حاکم ہے جس کے اندر ایسی ضدیں جمع ہیں جو معمولاً لوگوں کے اندر موجود نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ تو معصوم ہے. عام لوگوں میں اگر آپ کہنا چاہیں، جناب سلمان فارسی کی مثال ہم سب کے سامنے واضح ہے. گورنر بنے ہیں مدائن کے، لیکن گورنر بننے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا. روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی گورنر بننے کے باوجود وہ اپنی انہی 3-4 چیزوں میں محدود رہے، اپنا وہی گھر، خیمہ، اپنا عصا، اپنی جائے نماز اور اپنا ایک آفتابہ. یہ 3-4 چیزیں ان کی زندگی کا اثاثہ تھیں، انہی کے ساتھ رہے. گورنر بن گئے تب بھی اسی سامان کے ساتھ رہے، کوئی عیش و عشرت انہوں نے نہیں کی. جناب کمیل بیان کرتے ہیں کہ کرمانشاہ کے ان کا گورنر بنایا گیا امیر المومنین کے دور میں، لیکن انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. اسی طریقے سے بہت ساری اگزامپلز ہمارے پاس تاریخ اسلام میں بھی موجود ہیں اور ابھی بھی بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں گے، لیکن اکثریت ان لوگوں میں ان کی ہے جو حاکم ہیں، سلاطین ہیں، عہدیداران ہیں، لیکن وہ ظلم کرتے ہیں. ظلم کے اسٹیجز کیا ہیں؟ وہ کس انداز میں ظلم کرتے ہیں؟ فیوریٹزم، رشوت، کسی کو جس کو چاہا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگزامپل دی جاتی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کو چاہا اس کو اوپر بٹھا لیا، جس کو چاہا اس کو دبا لیا، حق کو حقدار تک نہیں پہنچایا، جس کا حق ہے اس سے چھین لیا گیا، زمینیں چھینی گئی، مال چھینا گیا، لوگوں سے ان کا حق چھینا گیا. یہ تمام وہ کام ہیں جو ہمارے سلاطین اور ہمارے عہدیداران بہت آسانی سے کر لیتے ہیں اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اس کام کے ذریعے سے شیطان کے ساتھی اور چیلے بن رہے ہیں. بہت آسانی سے وہ شیطان کے کام کو آسان بنا رہے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ میرے جو دوسرا گدھا ہے اس میں موجود ہے کبر، تکبر، خود نمائی.
یہ بہت نازک مرحلہ ہے. بہت سے ایسے افراد، اس کے خریدار کون ہیں تکبر کے؟ وہ لوگ جو خود کو کچھ سمجھتے ہیں، میں جن میں آ جاتی ہے، جن میں انا آ جاتی ہے، جن میں انانیت موجود ہوتی ہے، وہ لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں. تکبر سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے. یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے، یاد رکھیں تمام عزیزان، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت نازک مرحلہ ہے. شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، ایک غرور نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. معذرت کے ساتھ ہم چھوٹی سی اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عہدوں پر، چھوٹی چھوٹی قابلیتوں پر، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے مل جانے پر خود کو نمبر 1 سمجھنے لگتے ہیں، نمبر کی دوڑ میں آ جاتے ہیں. میں کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اور ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت کی گردش ہماری ایسی ہے کہ وہ ہمیں خود ڈاکٹر ہے تو وہی کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے. کوئی اور ڈاکٹر آ جائے اصلاح دینے، وہ کسی اور سے پوچھ لے، وہ دشمن ہو جاتا ہے. حتیٰ عالم ہیں، حتیٰ استاد ہیں، حتیٰ ٹیچر ہیں، پروفیشنل جیلسی ہے. پروفیشنلی آپ دیکھیں، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں خوبصورت، میں قابل، میرا انداز گفتگو بہتر، میں زیادہ قابلیت رکھتا ہوں. یہ جو میں ہے، یہ انسان کو شیطان کے کبر کا خریدار بنا دیتی ہے. اور یہ یاد رکھیں، جس میں تکبر آ جائے پھر اس انسان کی نجات ممکن نہیں ہے. نمرود متکبر تھا، میں کہتا تھا، خود کو خدا کہتا تھا. خدا نے اس کی خدائی کو کیسے ختم کیا؟ ایک پھشا، ایک مچھر کو اس کی ناک میں گھسا دیا. اور آپ تصور کریں، وہ شخص جو خود کو خدا سمجھ رہا ہے، اس کی ناک میں ایک چھوٹے سے حشرے نے، چھوٹے سے انسیکٹ نے، جو مچھر ہے، اس کی ناک میں گھستا ہے، دماغ میں گھس جاتا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار اپنے سر پہ مارتا ہے تاکہ وہ مچھر زیادہ حرکت نہ کرے، کیونکہ مچھر جتنا اس کے سر میں گھومتا تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی. اور وہ اپنے آپ کو مارتا مارتا اس دنیا سے چلا گیا. کہاں گئی میں؟ کہاں گئی خودی؟ وہ میں جو اس کو نمرود خدا بنا رہی تھی. شیطان کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، میرے تیسرے گدھے پر میں نے حسد کو لادا ہوا ہے. جیلسی، حسد وہ چیز ہے جو انسان کو خود بھی نقصان پہنچاتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. حدیث کہتی ہے الحسود لا یسود، حاسد کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. حسد میں آپ کہہ لیں پروفیشنل جیلسی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے جلنا ہے. اور حاسد کا کام یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، نہ وہ دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے. وہ نہ خود کچھ کرتا ہے، نہ دوسرے کو کرنے دیتا ہے. اور حاسد کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ خود اس کی ذات کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ جل جل کے، کڑ کڑ کے وہ خود اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے. اور جس سے وہ جل رہا ہوتا ہے وہ اس کو ذرہ برابر میں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. کہنے لگا میرے چوتھے گدھے پر خیانت سوار ہے. اور یہ خیانت جو ہے، اس کے خریدار کون ہیں؟ تاجر ہیں، دکاندار ہیں. ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. بہت آسانی سے ہمارے لوگ ترازوؤں میں ایسا کوئی میکینیکل، ایک ایسا کوئی ٹیکنیکل کام کر دیتے ہیں جس سے آدھا کلو ہوگی چیز لیکن وہ آدھا کلو سے زیادہ لگے گی. مثلا 1.25 سیر ہے، وہ اس سے زیادہ لگ رہی ہے، 1.5 کلو لگ رہی ہوگی. اسی طریقے سے کپڑے کو ناپ تول رہے ہیں تو وہ کپڑے کو اس طرح سے ٹائٹ کر کے اس گز سے ناپتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کپڑا، اب آپ تصور کریں یہ تھوڑا تھوڑا کپڑا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا سا سامان ہے جو ہماری پوری زندگی میں جب جمع ہوگا، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ بوریوں اور تھانوں کا حساب ہوگا. وہاں پہ تھوڑا نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ ہاں یہ تو تھوڑا سا ہے، 1 ذرہ میں نے اگر کرپشن کر لی ہے تو اس میں کون سا نقصان ہے؟ نہیں، یہی ذرہ 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 مل کر جب ہم اس کا دنیا سے جائیں گے یہ ہمارے لیے ایک پہاڑ بن چکا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ خیانت ہے جس کے خریدار دکاندار و تاجر اور ایسے تمام افراد ہیں. 5واں گدھا جس پر میں نے سامان لادا ہوا ہے، اس میں جو سامان ہے وہ مکر و حیلہ ہے. اور اس کی خریدار بے ایمان عورتیں ہیں. کہتے ہیں وہ عورتیں
جو بے ایمان ہیں، بے پردہ ہیں، بازاروں میں پھرتی ہیں، لوگوں کو کہیں ان کا مکر و حیلہ کس طریقے سے خوشامد کے ذریعے ہے، کہیں وہ اس انداز اختیار کرتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کہیں وہ لچک لچک کے لہک لہک کے اس طرح سے بات کرتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا عمل ہوتا ہے کہ لوگ ان کے مکر و حیلے اور فریب میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی دنیا کو برباد کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں شیطان خود کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا اسلحہ دنیا میں بے ایمان عورتیں ہیں، وہ خواتین جو اپنی ڈیزائرز پر قابو نہیں رکھتی ہیں، جو اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھتی، وہ میرا اسلحہ ہے، جس کے ذریعے سے جب میں ہر چیز سے نا امید ہو جاتا ہوں تو میں اپنے اس اسلحے کو استعمال کرتا ہوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مبادا ہم ان خواتین میں آ جائیں جو شیطان کے اعلیٰ کار بن جائیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو اعمال ہمیں امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی نصرت سے روک دیں گے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ہمارے پیروں کی زنجیر بن جائیں گے۔ یہی وہ 5 اعمال ہیں جن سے اگر ہم بچ گئے، دور رہے، تو انشاءاللہ ہم نجات پا جائیں گے۔ ہم اگر آ جائیں کربلا کی جانب، یزید کی طرف اور امام حسین کی جانب، تو آپ وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ یزید ظالم تھا۔ یزید نے اپنے ظلم کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور نتیجتاً کیا ہوا؟ بظاہر امام حسین شہید ہو گئے، بظاہر امام کو شکست ہوتی ہے، یزید کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کی دشمنی میں خود کو نابود کر دیا، خود ختم ہو گیا، خود مٹ گیا، لیکن حسین کا نام و نشان مٹانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں، ظالم طاقتور ہوتا ہے، مظلوم کمزور ہوتا ہے، لیکن مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے اور ظالم تنہا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو اس کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں تو نے اگر خدا کو پا لیا اور سب کچھ کھو دیا تو تو نے کیا کھویا، لیکن اگر تو نے خدا کو کھو دیا اور سب کچھ پا لیا تو تو نے کیا پایا؟ وہ چیز جو خدا کے بنا ملے وہ کسی فائدے کی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ کربلا میں سٹارٹ میں نے کہا کہ کربلا ایک دانشگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ کربلا میں بہت ساری برانچز ہیں۔ کربلا کا ہر لمحہ ایسا ہے جس پر پی ایچ ڈیز کی جا سکتی ہیں، ہر موضوع، ہر ٹاپک ایسا ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں بہت سے امور کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ کربلا کو صرف اس عنوان سے نہ دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم برداشت ہو رہا ہے، لیکن کربلا کو آپ دیکھیں اس عنوان سے کہ کربلا میں ہو کیا رہا ہے، کربلا کی خواتین کیا کام کر رہی ہیں، کربلا کے بچے کیا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو سکھا رہے ہیں کربلا میں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا چھوٹی سی بچی، 4 سال کی بچی ہیں، 3 دن کی وہ بچی پیاسی ہے، بابا شہید ہو چکے ہیں، بھائی شہید ہو چکے ہیں، چاچا شہید ہو چکے ہیں، تک وہ تنہا رہ گئی ہے وہ بچی، اور اس عالم تنہائی میں، اس عالم ظلم میں کانوں سے خون بہہ رہا ہے، رخسار شمر کے تماچوں سے نیلے ہو چکے ہیں، کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، خیام میں جب پانی آتا ہے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں کہ پھوپھی اماں ان کی جو ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ پکارتی ہیں بچوں کو کہ بچوں کو آ کے پانی دیا جائے۔ پہلے جناب سکینہ کو جب وہ پانی دیتی ہیں تو جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پیجئے۔ اس عالم غربت میں، اس شام غریبہ میں جناب زینب درس دے رہی ہیں، سکینہ کو سمجھا رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ سکینہ بیٹا پہلے بچوں کا حق ہوتا ہے کسی بھی چیز پر۔ سکینہ کا اس جملے کا سننا تھا، سکینہ فوراً مقتل کی طرف فرار کرتی ہے، پانی کا کوزہ ہاتھ میں لے کر۔ جناب زینب سوال کرتی ہیں کہ سکینہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو میری بیوی فرماتی ہیں پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں، پھوپھی اماں میرا اصغر میرے سے بھی زیادہ پیاسا تھا، میں جا رہی ہوں اصغر کو ڈھونڈنے کہ اصغر کو پانی پلا سکوں۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین یہ وہ خانوادہ ہے،
یہ وہ گھرانہ ہے جو ہر لمحے پر، ہر قدم پر لوگوں کو اپنی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ سکھاتا جا رہا ہے، معرفت دیتا جا رہا ہے، درس دیتا جا رہا ہے کہ زندگی کو گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب زینب و ام کلثوم جب تشریف لاتی ہیں کوفہ میں، تو کوفہ کے شہر کے باہر اس قافلے کو روکا جاتا ہے۔ باب بنی خزیمہ میں اس قافلے کو روکا گیا، شہر کوفہ کو تیار کیا گیا، سجایا گیا، بنایا سنوارا گیا، اور اگلے دن قافلے کو اذن دخول ملتا ہے کہ اب وہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ابن زیاد کے دربار میں انہیں لے جایا جا سکے۔ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے بازار میں، لوگ اس قافلے کی طرف مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور میری بیویوں کی کیا کیفیت ہے، بے مقنا و چادر، وہ زینب جو کچھ سال پہلے اس شہر میں شہزادی بن کے آئی تھی، آج وہ زینب اسیر بن کے آئی ہے۔ کیفیت کو کیا بیان کرتے ہیں، میرا مولا فرماتا ہے 12 گلے تھے اور 1 رسن تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں پورے راستے اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں کمر سیدھی کرتی تھی سکینہ چلاتی تھی اور فریاد کرتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا دبتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب کلثوم، جناب رباب، جناب ام فروہ، جناب لیلی، یہ تمام خواتین کہاں، اور وہ 4 سال کی بچی کہاں؟ 12 گلے تھے اور 1 رسن تھی۔ ان میں ننھی بچی سکینہ بھی ہے اور اس میں تمام خواتین بھی ہیں۔ وہ اس حال میں سفر کر رہی ہیں کہ دنیا اس سفر کی حالت پر حیران ہے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جب شہر کوفہ میں داخل ہوئی، میری بیوی فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم، اے اہل کوفہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ میری بیوی فرماتی ہیں ان اما تستحون من اللہ ورسولہ، کس طرح تم ہمیں دیکھ رہے ہو، بے مقنا و چادر اہل بیت حرم بازار کوفہ میں آ گئے ہیں، کل کو خدا اور رسول کا سامنا تم کیسے کرو گے؟ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، جناب جناب ام کلثوم کی نظر پڑی اپنے بھائی کے سر پر، میری بیوی نے گریہ و فریاد شروع کی۔ اپنے بھائی کے سر مبارک کو دیکھ کر جناب زینب ام کلثوم نے گریہ شروع کیا۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، میرا مولا فرماتا ہے شاہ کوفے کا بازار تھا، ہر طرف سے لوگ دیکھ رہے تھے، کبھی سروں کو دیکھتے تھے، کبھی بیویوں کو دیکھتے تھے۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، یہ وہ ظلم تھا جو میری بیویوں پر روا رکھا گیا۔ سکینہ تو آپ کے نیلے رخساروں کا پرسہ دیتے ہیں، وہ سکینہ ننھی بچی جو پیاس کے لیے تڑپتی تھی، فرما دیے پھوپھی اماں مجھے پیاس نے بہت ستایا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیظلمونہ من الاولین والآخرین۔